وہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کل کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ امام فرماتے ہیں اور غیب کیا تم سے نہاں ہوں بلا۔ ذوق کم ہے آپ کا، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ اس طرح کی بات محبت ذوق سے سنی جاتی ہے، ذرا محبت سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں اور غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور آپ سے اور غیب کون سا پوشیدہ رہ سکتا ہے جب سب غیبوں کا غیب پروردگار عالم خود ہی نہیں چھپا اور اپنا دیدار اپنے حبیب کو عطا فرما دیا، تو باقی کوئی غیب حضور کی نگاہ سے پوشیدہ کیسے رہ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے معراج ہی کا ذکر کیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، علمت، فرمایا کہ تجلی کل شیء وعرفت، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی۔ علمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں تھا میں جان بھی گیا پہچان بھی گیا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشعۃ اللمعات مشکات کی فارسی میں شرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پس دانستم ہر چے در آسماں ہا۔ سبحان اللہ کہو نا بھائی، ضروری نہیں کہ شعر پڑھنے سے پھر سبحان اللہ کہنا، یہ محبت کی باتیں ہیں، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے پس دانستم ہر چے در آسماں ہا و ہر چے در زمین بہت، عبارت از حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ۔ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں تھا میں سب کچھ جان گیا پہچان گیا، اور تمام جزوی و کلی علم پر اللہ نے مجھے احاطہ عطا فرمایا۔ اس لیے امام اہل سنت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے آقا وہ جو تجھے پہ عیاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، کہ حضور کی گزر عرش الہی پہ معراج کی رات ہو رہی ہے، اور حضور کی نگاہ پاک کا عالم یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ زمین کی گہرائیوں اور پنہائیوں تک دیکھ رہی ہے۔ یہ حضور کی نگاہ نبوت کا مقام ہے، حضور کی نگاہ نبوت کا عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج کی رات کی شان و عظمت دی۔ بس بات مکمل کر لیں گے، توجہ کیجیے ذرا بھائی۔ ایک طرف ان لوگوں کا عقیدہ رکھیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں، نعوذ باللہ تعالی، ان کا عقیدہ، اور ایک طرف بریلی کے تاجدار کا عقیدہ۔ امام اہل سنت کا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث سے، صحابہ کی عقیدے کی ترجمانی ہے، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حضور تو اپنے غلاموں کے دلوں کی حالت کو بھی جانتے ہیں۔ وہ کون سی دیواریں، وہ کون سا غیب ہے تم کہتے ہو کہ بھئی یہ دیواریں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ دل میں غلام مصطفیٰ کے جو بات آتی ہے اللہ کی عطا سے میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کے دلوں کی حالت کو بھی دیکھتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے طبرانی کے اندر، ترغیب و ترہیب کے اندر، مصنف بزار کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور کے صحابہ موجود تھے۔ ایک انصاری صحابی آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ سوالات ہیں، کچھ کلمات ہیں، ان کے آپ سے سوال کر کے جواب لینے ہیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آنے والے اجلس، بیٹھ جا۔ ابھی وہ صحابی بیٹھے کہ ایک اور صحابی مدینہ کے باہر مضافات سے سقفی صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، وہی سوال کیا کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ کلمات ہیں، سوالات ہیں، ان کے آپ سے کر کے تو جواب لینے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سبقک الانصاریو، اے آنے والے سقفی تیرا انصاری بھائی تجھ سے سبقت لے گیا، پہلے اس کی باری ہے گی پھر تیری باری۔ صحابہ کی تربیت حضور نے فرمائی تھی۔ وہ انصاری صحابی عرض کہتے ہیں حضور ان للغریب حقا، مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے، انہوں میری باری عطا فرما دے۔ ابھی وہ سوال کرنے کے لیے سائل جو مدینہ کے باہر مضافات سے دل میں سوال لے کے آئے تھے، کوئی رکا، کوئی پرچی، کوئی چٹ، کوئی خط، کوئی ٹیلی فون میسج، کچھ بھی نہیں کیا، حضور کی بارگاہ میں ابھی سوال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہی تھے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے آنے والے ان شئت انبأتک عما کنت تسألنی و ان شئت تسألنی و اخبرک، اے آنے والے اگر تو چاہے تو سوال تو نہ کر، سوال بھی میں خود کر کے جواب بھی خود عطا نہ فرماؤں۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابی تھے، وابی نہیں تھے۔ کون تھے؟ صحابی۔ عرض کہتے بل عجبنی اما کنت اسألک، حضور پھر میں سوال کیوں کروں گا، سوال بھی آپ پہ کرو، جواب بھی آپ پہ عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا، پھر حضور نے جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا۔ نبی پاک علیہ السلام سوال کر کے جواب مکمل کرتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا، حضور جو میں دل میں سوال لے کے آیا تھا، ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، کچھ بھی آپ نے غلط نہیں کہا، کوئی خطا نہیں کی، حضور سارے سوال درست فرمائے ہیں، جواب بھی آپ عطا فرما دیے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی ترجمانی ہمارے امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سرا مل کے محبت سے پڑھے۔ امام عرض کہتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے، آقا وہ جو تجھی پہ آیا نہیں، وہ کمال حسن حضور میں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ امام عرض کرتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے۔